سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، ملک میں مہنگائی کی شرح کم ترین سطح جو 6.9% پر پہنچ چکی ہے، مگر شرح سود جو ہے وہ 17 پر اس وقت موجود ہے۔ حالانکہ مہنگائی کی جو شرح کے مطابق جو شرح سود ہے وہ ہونی چاہیے باقاعدہ طور پہ، لیکن ابھی جو اجلاس ہوا ہے FPCCI میں اور ہنگامی اجلاس ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بجلی 9 سینٹ تک جو ہے وہ کم کی جائے اور انٹرسٹ جو ہے اس کا ریٹ وہ 9% سنگل ڈیجٹ کیا جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ مہنگائی جو بڑھ رہی ہے، بجلی کی جو مہنگائی کی وجہ ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں اس وجہ سے، کیونکہ ہمیں بجلی مہنگی مل رہی ہے، تو یہ ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے۔ اس ہنگامی اجلاس میں جو ہے وہ مہنگائی کو ملحوظ خاطر لاتے ہوئے، کیونکہ حکومت کو اگر دیکھا جائے تو حکومت کی طرف سے جو اعداد و شمار مل رہے ہیں اس میں تو شرح سود بھی کم ہوتی نظر آ رہی ہے، اس میں تو مہنگائی کی بھی معاملات جو ہے وہ بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو بجلی کے ہیوی چارجنگ پہ جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے FPCCI، اور ان کا ہنگامی اجلاس جو ہے وہ منعقد ہو چکا ہے۔ اس ہنگامی اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان جناب محمد نواز شریف صاحب کی کاوشوں سے جو IPPs بند کیے گئے اس حوالے سے بھی جو ہے بات ہوئی، اور مزید کیا بات ہوئی آئیے دیکھتے ہیں علی فاروق ملک کی رپورٹ، اور پھر اس کے بعد ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں۔ ملک میں معاشی انڈیکیٹرز بہتری کی طرف گامزن ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ سال 2025 تک پاکستان کی معاشی پوزیشن قدرے بہتر ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت نہ صرف بجلی کے نرخوں میں کمی لائے بلکہ شرح سود کو بھی سنگل ڈیجٹ پر لے کر آئے۔ بتایا گیا ہے کہ اس وقت شرح سود 17% پر موجود ہے اور افراط زر 6.9% پر موجود ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ شرح سود افراط زر کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ جب افراط زر میں کمی آئے تو شرح سود میں بھی کمی آنی چاہیے، اس لیے ضروری ہے کہ شرح سود کو سنگل ڈیجٹ پر لے کر آیا جائے۔ FPCCI میں ہنگامی اجلاس ہوا جس کی صدارت سابق صوبائی وزیر صنعت و تجارت SM تنویر نے کی۔ FPCCI کے ریجنل صدر ذکی اعجاز بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ حکومت بجلی کے نرخوں میں فوری طور پر کمی لے کر آئے اور IPPs کے ساتھ معاہدوں کا عرصہ نو جائزہ لے کر ان کو دوبارہ کیا جائے، جبکہ غیر ضروری جو IPPs ہیں ان کے ساتھ معاہدے منسوخ کیے جائیں۔ اگر حکومت 18 IPPs کے ساتھ معاہدے منسوخ کرتی ہے تو بجلی کی قیمت فوری طور پر صنعتی سیکٹر کے لیے 25 روپے تک نیچے آ جاتی ہے۔ جی دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے جو ہے وزیر اعظم پاکستان جناب محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے کاوشوں کو سراہا بھی ہے، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ SIFC کی جو کاوشیں ہیں اس حوالے سے جو IPPs بند کیے گئے ہیں، مزید 18 IPPs کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے، یہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو جو ہے کہا جا رہا ہے کہ مستقل اس کا فیصلہ کیا جائے، کیونکہ صنعتیں جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں اور بجلی کا یونٹ جو ہے وہ کم کیا جائے۔ اب یہ کس طرح کم ہوگا، اس میں کس طرح کمی واقع ہوگی، اور یہ سب کیا چیز ہے، کس طرح سے جو ہے وہ یہ اجلاس منعقد ہوا، اس کے پیچھے کی تمام ریزنز کیا ہیں، مزید تفصیلات جانتے ہیں علی فاروق ملک سے۔ جی علی بتائیے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، مہربانی۔ پہلے تو تصحیح کر لیجیے گا جی یہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، وہ کیونکہ نواز شریف صاحب بھی رہے ہیں ساتھ، ان کی حکومت انہی کی ہے۔ دوسرا یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ٹائم جب یہ 2023 میں جب جو افراط زر کی شرح تھی جو کہ وہ 38% تک پہنچی ہوئی تھی، اور اس کے بعد گریجولی اس میں کمی آتی گئی اور اب یہ سٹینڈ کر رہی سنگل ڈیجٹ 6.9 کی کم ترین سطح پر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ اکنامکس کا اصول ہے کہ جب آپ کی انفلیشن ریٹ جو افراط زر ہے اور یہ فلکچویٹ ساتھ ساتھ کرتے ہیں، شرح سود جسے انٹرسٹ ریٹ کہتے ہیں، مارک اپ کہا جاتا ہے، اور یہ اگر افراط زر کی شرح بڑھے گی تو انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھے گا۔ 38% تک جب گیا تو 22 سے 23% تک یہ انٹرسٹ ریٹ تھا، جو میرے خیال سے دنیا میں بلند ترین سطح پہ شاید تھا، خطے میں تو تھا ہی۔ اب جب یہ شرح سود میں بھی یہ گریجولی اس میں جو کمی آنی چاہیے تھی اس تیزی سے نہیں آ رہی، 22% سے کم ہو کر یہ اب 17% پہ سٹینڈ کر رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اب یہ اکنامکس کا اصول ہے کہ جب آپ نے افراط زر آپ کا 6.9 پہ ہے تو جو آپ کی مارک اپ کی ریشیو ہے، انٹرسٹ ریشیو، وہ 17 پہ بھی سٹینڈ کر رہی ہے۔ ابھی آلدو یہ نومبر میں انہوں نے کم کرنی ہے، لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 2 سے 2.5% تک گورنمنٹ مزید کم کرے گی۔ تو مطلب اسٹیٹ بینک کی جو منیٹنگ پالیسی آتی ہے اس میں پھر یہ اس کا کیا جاتا ہے۔ تو یہ FPCCI فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس میں یہ ہنگامی اجلاس تھا، بعد پریس کانفرنس بھی ہوئی، اور اس میں جو سابق صوبائی وزیر نگران تھے SM تنویر صاحب تھے، اور اس کے علاوہ اپنا ریجنل چیئرمین تھے ذکی اعجاز صاحب،
बाकी लोग भी थे और उन्होंने भरपूर तरीके से इस चीज को उठाया और साथ उन्होंने ये कहा कि जी जब फरातेजार 6.9 पे है तो ये स्टैंड इतना क्यों स्टैंड कर रहा है, क्योंकि अरबों खरबों रुपया ये डॉक्टर साहब जो लोगों ने बैंकों में रख दिया, जब उनको बैंकों से बड़ा अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, तो वो बिजनेस कौन करेगा, वो उन्होंने सारा का सारा बैंकों में आ गया पैसा, ठीक है कि जी हमें पैसे बड़े मिल रहे हैं सूरत। दूसरा जैसा कि आपने खुद अभी बताया कि बिजली भी महंगी है। 5 IPPs के साथ डॉक्टर साहब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने माहिदे अपने मंसूख किए हैं जो कि 2029 में होने थे खत्म, ठीक है, और इनको मायदों को कबल इस वक्त खत्म करके मैं समझता हूँ बड़ा खुशाइन काम किया इन्होंने, और तकरीबन सालाना 60 अरब रुपए का फायदा होगा, क्योंकि कैपेसिटी चार्जेस वो हैं जो इनके एग्रीमेंट में लिखा था कि अगर ये बिजली नहीं भी बनाएंगे तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पाबंद है उनको कैपेसिटी चार्जेस की मद में 60 अरब सालाना देने पे। बिल्कुल ऐसे है। और उसको कबल खत्म करने से यानी कि 2029 को अगर हम 3-4 साल को 4-5-6 सालों को मल्टीप्लाई करें तो ये काफी हैवी अमाउंट बन जाती। ठीक है। अभी इन्होंने अब डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने स्क्रूटनी की है, अभी तो तकरीबन 100 से ज्यादा है IPPs, तो इसमें 5 ये हुए खत्म हो गए जिनसे मायदे अभी डबल फिगर्स में हैं IPPs मुख्तलिफ। अब उनमें से स्क्रूटनी की है उन्होंने 18 IPPs और उन्होंने निकाले हैं कि जी इनके से भी मायदे या खत्म किए जाएं या इनसे असरे नौ उनके साथ नजरसानी करते हुए मायदे दोबारा किए जाएं, ठीक है, क्योंकि ये भी बड़े हैवी रेट्स पे और मतलब कैपेसिटी चार्जेस की मद में किए गए, ये भी इंतहाई जरूरी है। रही डॉलर की बात, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंडिकेशंस दिए हैं, इंडिकेटर्स जो आ रहे हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वो डॉक्टर साहब काफी हौसला अफजा है कि 2025 में पाकिस्तान इंशाल्लाह इकोनॉमिकली बेहतर पोजीशन में होगा, ठीक है, और उसमें इंडिकेटर्स अभी हमें नजर आने शुरू होते जा रहे हैं। इसमें जैसे कि डॉलर था ये 2023 में डॉक्टर साहब 300 की फिगर क्रॉस करते हुए 337 या 35 पे था, जो अब मुसलसल 1-1.5 साल से ये 278 से 280 के दरमियान ये फ्लक्चुएट कर रहा है। हालांकि इसको मजीद अब नीचे आना चाहिए, आइंदा दिनों में हो सकता है ये आए नीचे। इसके अलावा डॉलर के अलावा डॉक्टर साहब यहाँ मैं ये भी बता दूं कि स्टेट बैंक ने में जो जेर मुबादला के ज़खायर थे तो 2023 में 4.4 अरब डॉलर थे, जो कि इस टाइम 9 अरब डॉलर से तजावज कर चुके हैं, ठीक है। ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। अगर ये अब इजलास में ये मुतालबा किया गया गवर्नमेंट से, जब ये फराते ज़र भी कम आ गया है सतह पर, मार्कअप फौरी तौर पे उन्होंने कहा जी 2.5% की बजाय आप इसको फौरी तौर पर सिंगल डिजिट पे कम से कम 9% तक लेकर आए, फिर इसमें और कमी उसके बराबर किया जाए फराते ज़र के, ठीक है। अब ये मुतालबा बिल्कुल मैं समझता हूँ जायज़ है, इकोनॉमिकली भी देखा जाए कुछ जो इंटरेस्ट रेशियो वो कम करनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा है कि जी ये 18 IPPs के साथ भी जो मायदा मनसूख अगर उन्हें करना है या उनका नजरसानी करके दोबारा करने मायदे वो किए जाएं, और इस मायदे में भी जो 60 अरब की तो बचत हुई है 5 IPPs से मायदे खत्म करके, 18 से जब खत्म करेंगे या उनका अरसे जायजा लेके दोबारा किए जाएंगे मायदे, तो वो भी मेरे ख्याल से अरबों खरबों रुपए की बचत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को होगी। उसका प्लस पॉइंट ये होगा जो इस टाइम 60-70 रुपए का ये इस टाइम ये यूनिट हुआ है वो कम होकर डॉक्टर साहब नीचे आएगा, 40 रुपए, कहीं 50 है, कहीं 60 है, तो वो 25 उन्होंने मुतालबा किया ये 25 रुपए तक लाया जा सकता है। अच्छा, बड़ा रियलिस्टिक फिगर दिया, कहते हैं सनती सेक्टर को आप 25 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से बिजली ये मुहैया करें। दूसरा इंडिकेटर प्लस ये है कि जी डॉक्टर साहब हमारे एक्सपोर्ट्स में भी कमी आई थी, और एक्सपोर्ट्स तकरीबन ये 26 से 27 अरब डॉलर पर थी, वो बढ़ के इस फाइनेंशियल ईयर में ये जो गुजरा है फाइनेंशियल ईयर उसमें तकरीबन 30 अरब डॉलर से तजावज की है। दिस इज अ गुड पॉइंट कि जी वो आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। और प्लस चीज ये है कि इसमें आपकी जो ज़राई एक्सपोर्ट है उसमें डॉक्टर साहब इजाफा हुआ है, जो 4.4 अरब डॉलर पर थी जो आपकी एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट, जो जिसमें इजाफा होकर ये आई है 9.4 बिलियन डॉलर पर। जो खुशाइन चीज है कि जी आपकी जो ज़राअत है वो बूम कर रही है, वो एक्सपोर्ट कर रही है, उसमें चावल की जो है एक्सपोर्ट सरे फहरिस्त है, और इस सिलसिले में यानी कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़राअत पर भी तवज्जो दी जाए। और खप से जो अहम चीज है डॉक्टर साहब, फैक्ट्रियां अभी भी बंद हो रही हैं, मिलें अभी भी बंद हो रही हैं, FBR के जो छापे मारे जा रहे हैं फैक्ट्रियों पर, मिलों पर,
اور وہ کافی ہراسمنٹ پھیلی ہوئی ہے. اس حوالے سے میں کہوں گا FBR کو بھی چاہیے چیمبرز کے ساتھ مل کر کے, یعنی ایک انہوں نے اپنا ٹیکس وصول کرنا ہے ڈاکٹر صاحب, FBR نے ٹیکس, لیکن ہراسمنٹ جو ہو رہی ہے اس طریقے سے وہ ایک نیگیٹیوٹی اس میں آ رہی ہے. انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے FBR کے جو نئے چیئرمین آئے ہیں اور بڑے رائٹ پرسن ہیں, لیکن ان کا یہی مطالبہ ہے صنعتی سیکٹر کا کہ جی یہ جو آپ کی جو FBR کے جو چھاپے ہیں اس میں ہراول دستے کا کردار ادا کر سکتے ہیں, برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں, چیمبرز کو اس میں اعتماد میں لینا چاہیے تاکہ لائزان کا کردار ادا کر سکے ملوں میں کے درمیان اور FBR کے درمیان. یہ بھی ایک جائز چیز ہے. اور سب سے جو ضروری چیز انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ امپلیمنٹیشن سلولی اینڈ اسٹڈیلی نہ کی جائے, اس کو فوری طور پر امپلیمنٹ کیا جائے, اور یہ ٹارگٹس جو انڈیکیٹرز ہیں اکنامک انڈیکیٹرز, اور اس کی اچیومنٹ کے لیے بھی ضروری ہے کہ صنعتی سیکٹر کی بجلی کو سستا کیا جائے. نہ صرف ڈاکٹر صاحب صنعتی سیکٹر کی بجلی کی ہم بات کریں گے, بلکہ ڈومیسٹک سیکٹر کی بجلی کو بھی ہم یہ بات کریں گے کہ اس میں سستا کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. تیسری ڈاکٹر صاحب اجلاس میں یہ چیز بھی بڑی خوشائن چیز بتائی گئی کہ سولر کے مینوفیکچرنگ پاکستان میں شروع ہونے جا رہی ہے, اور دسمبر تک SM سولرز ہے کوئی کمپنی, وہ پاکستان میں اپنی بھرپور طریقے سے یہ مینوفیکچرنگ کر رہی ہے سولر پلانٹس کی, اور انورٹرز کی بھی پاکستان میں مینوفیکچرنگ شروع ہوگی. اس میں چائنا کا تعاون حاصل ہوگا ان کو, اور اس سے ڈاکٹر صاحب یہ ابھی بھی کم ترین سطح پر ہیں, اور اس سے قیمتیں مزید کم ہوگی. جو انورٹرز کی قیمت آسمانوں پر پہنچی ہوئی ہے کیونکہ وہ امپورٹڈ ہوتے ہیں, اس کی قیمتوں میں کوئی اتنی کمی بیشی نہیں ہوئی, یہ چیز بھی کم ہوگی. عام صارف عام شہری کو ریلیف دینے کے لیے حکومت پاکستان اور جو موجودہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کو چاہیے ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کریں. صرف یہ چیز نہیں کہ جی افراط زر کی شرح میں کمی ہوگی, انفلیشن ریٹ مہنگائی کی شرح کم ہوگی. ڈاکٹر صاحب مارکیٹ میں آپ بھی آج بھی جائیں تو آپ کو مارکیٹ میں ہو کا عالم کچھ نظر آتا ہے. ونڈو شاپنگ, نہیں آپ ایک عام آدمی سے پوچھ لیں, آپ یہاں کے تاجر سے پوچھ لیں, آپ یہاں کا جو ہے وہ کسی بھی ایسے شخص سے پوچھ لیں جو پیسہ خرچ کر رہا ہے, جو یہاں پر جی رہا ہے, سانس لے رہا ہے, تو اس کے لیے تو مہنگائی کم نہیں ہوئی. مہنگائی کدھر کم ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہی تو ساری صورتحال ہے. اب اگر تاجروں سے بات کریں تو وہ سب سے پہلے مطلب جب ہم اپنا کیمرہ لے کے جو ہے وہ سڑک پہ نکلتے ہیں تو عوام شکایت کرتی نظر آتی ہے, جب ہم کسی جو ہے وہ علاقے میں چلے جاتے ہیں, کسی مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں تاجر شکایت کرتے نظر آتے ہیں, جب ہم گھریلو صارفین کے پاس جاتے ہیں تو وہ بجلی کے بلوں کی شکایت لے کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. تو پھر یہ سارے معاملات جو ہے وہ یہاں پر ہیں, اور ایک طرف حکومت کی رپورٹس ہیں, کس کو سچ مانیں, کون سچ بول رہا ہے؟ اب دیکھیں نا, عام عوام میں تو میں اور آپ بھی آتے ہیں, تو ظاہر ہے ہم بھی تو اسی میں پس رہے ہیں نا, ہم بھی تو اتنے لاکھوں لاکھوں روپے کے بل, ہزاروں میں بل جو ہے وہ دے رہے ہیں, جو کہ ہم نے استعمال ہی نہیں کیا. اتنے جو 10,000 روپیہ ٹیکس ہے بجلی کے بل میں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. وہ کس چیز کا ٹیکس ہے مجھے بتائیں. یہی ایک بیک بون جو آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے. تاجر طبقہ جو کاروباری طبقہ ہے وہ بجلی کے بلوں سے ہی پریشان ہے, وہ بجلی کے بلوں سے پریشان ہے, ان کی ملیں بند ہو چکی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ابھی آگے گیس سے پریشان ہوں گے, آپ کو پتہ ہے گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے. ڈاکٹر صاحب گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی سٹارٹ ہے. دوسرا گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ کا خدشہ اور ظاہر کیا جا رہا ہے, اور مطلب کہنے کا یہ پچھلی سردیاں آپ کو یاد ہوں گی کہ لوگوں نے جو ہے وہ کس طریقے سے صرف LPG پر جو ہے گزارا کیا تھا, اور گیس جو ہے وہ بند کر دی تھی, اپنے گھروں میں گیس نہیں جلائی تھی, اور گیس آئی نہیں رہی تھی. صحیح کہہ رہی ہیں, صرف بل آ رہے تھے. آپ گیس جلائیں نہ جلائیں وہ فکس بل جو ہے وہ بھیجے جا رہے تھے. یہ بھی معاملہ جو ہے وہ ہم نے اپنے پروگرام میں اٹھایا تھا. ایگریکلچر کی ایکسپورٹ تھوڑی سی یہ بڑی ہے, 3-4 ارب ڈالر, اس کی وجہ سے یہ 27 ارب کا جو فگر تھا لاسٹ فائنینشیل ایئر میں وہ بڑھ کر کے اب 30 ارب سے زیادہ کا شو ہو رہا ہے. مطلب صنعتی سیکٹر کی جو اپنی کارکردگی ہے اس پہ سوالیہ نشان یہ ہے کہ صنعتی سیکٹر تو بہت زیادہ اس ٹائم ڈکلائن میں جا رہا ہے, اور انہوں نے اپنی پیداوار بھی کم کی ہے. وہ نہیں ڈاکٹر صاحب, بہت سی فیکٹریاں ایسی ہیں, اور میں جنہیں ذاتی طور پہ خود بھی جانتا ہوں ان فیکٹریوں کے مالکان کو, انہوں نے فیکٹریاں یا بند کر دی ہیں یا اپنی پروڈکشن میں کمی کر دی ہے. اور اس کے پیچھے میجر وجہ یہ تھی, ایک فیکٹری کے مالک سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی علی صاحب ہم نے تو پروڈکشن ہی ختم روک دی ہے, تو ہمیں تو کروڑوں روپے کا بل آ گیا, جو کہ پچھلے سال ہمیں 5-6 کروڑ تھا بل, اب 25 سے 26 کروڑ ہمیں بل آ گیا. تو ہم بل کی ادائیگی کریں گے یا پھر اپنی پروڈکشن بڑھائیں گے یا جو اپنے ملازمین کو تنخواہیں دیں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بیک بون ہے, بجلی کی قیمتیں نہیں کم کرے گی گورنمنٹ
تو اس کے لیے بہت سارا مشکلات ہوں گی. اور یہ ہم پہلے بھی اس پہ پروگرام کر چکے ہیں کہ آئی پی پیز اور آئی ایم ایف پیرلل نہیں چل سکتے. اگر ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو اچیو کرنا ہے, اس کے پروگرام کے مطابق چلنا ہے, تو ڈاکٹر صاحب ہمیں آئی پی پی سے یا جان چھڑانی پڑے گی. اور کیپیسٹی کی چارجز کی مد میں اگر ہم سالانہ 2100 ارب 2200 ارب ہم صرف کیپیسٹی چارجز دیں گے آئی پی پیز کو, تو ڈاکٹر صاحب یہ ہم کدھر سٹینڈ کریں گے؟ ایک میجر اماؤنٹ ہے, یہ ہمارے دفاع کا اتنا بجٹ نہیں ہے جتنا آئی پی پیز کو ہم ادا کر رہے ہیں. اور اس میں گورنمنٹ نے یعنی چیلنج انیشیٹو لیا ہے, 5 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کی منسوخی کی ہے, جو کہ خوشائند ہے. اس سے سالانہ بچت بھی ہوگی 60 ارب کی. لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی بھی پینٹس ہیں, ابھی تو ہمیں اس کو مزید آگے بڑھنا چاہیے. اور جو انہوں نے فہرست بنائی 18 کی آئی پی پیز کی, اور اس میں ملکی مفاد میں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس پر بھی کام کرنا ہوگا. بجلی سستی ہوگی تو آپ کی صنعت کا پہیہ چلے گا, بجلی سستی ہوگی تو بازاروں میں رونقیں آئیں گی, بجلی سستی ہوگی تو عام جو گھریلو صارف ہے اس کو ریلیف ملتا نظر آئے گا. اب یہ حکومت پاکستان کا یہ ہے ایجنڈا. میں نے اس میں پھر ایک ڈاکٹر صاحب سوال بھی پوچھا یا کیا, اس میں میں نے خود سوال کیا ان سے. میں نے کہا جی آپ سب باتیں کر رہے ہیں, رام لال صاحب آئے ہوئے تھے, شام لال صاحب سوری, یہ سندھ سے آئے ہوئے تھے, ان سے بات کی اور انہوں نے پھر مجھے بتایا. میں نے کوشچن ان سے کیا کہ جی آپ کالا باغ ڈیم کے بارے میں جو سندھ کے ہمارے بھائی ہیں ان کی جو خدشات ہیں وہ کیوں نہیں ان کے پورے کیے جاتے؟ یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے, سیاسی مسئلہ اس کو بنا دیا گیا ہے. ملک کے مفاد میں ہے کہ تمام جتنے ڈیم بننے چاہیے بنے. اس پر انہوں نے شام لال صاحب نے بڑی پازیٹیو رسپانس دیا. انہوں نے کہا جی یہ کالا باغ ڈیم ہے یا اس کا نام تبدیل کر دیں, سفید ڈیم رکھ دیں, جو پنجابی میں انہوں نے چٹا ڈیم کا کہ جی رکھ دیں, لیکن ڈیم بننے چاہیے. انہوں نے کہا جی جو اپریہینشنز ہمارے سندھ کے بھائیوں کی ہیں وہ دور ہونی چاہیے اور یہ ڈیم بنے, اور نہ صرف زراعت کے لیے مستفید ہوں گے ہم زیادہ سے زیادہ سستی زیادہ پانی سے, بلکہ سستی اور ہائیڈل بجلی بھی ہمیں ملے گی جو کہ ہمارے ماحول کو بھی خراب نہیں کرے گی. اور اس پر غور و خوض کرنا چاہیے. اور سولر پینلز کے لیے بھی گورنمنٹ کو اپنے انسینٹیوز مزید بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ڈور ٹو ڈور گھریلو سطح پر یعنی ہر گھر میں سولر پینل لگے. گورنمنٹ پر یہ لائبلٹیز بھی کم ہوں گی اس حوالے سے. اور یہاں یہ بھی ہم بتائیں کہ انہوں نے کہا جی یہ انہوں نے انڈیکیشن دی ہے, انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ ودن یہ نومبر کے اندر یہ اپنا جو شرح سود ہے اس کو 2.5% یا 2% کم کرنے کی بجائے 5 سے 7% واضح طور پہ کمی لائی جائے, اور اگلی جو منیٹنگ پالیسی آئے دسمبر تک جو آتی ہے یا نومبر تک آتی ہے یا اگلے سال آتی ہے, اس میں اس کو سنگل ڈیجٹ پر لے کر آیا جائے. پاکستان اس ٹائم خطے میں وہ واحد ملک ہے جہاں پر بجلی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں. اور گورنمنٹ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب, وہ لاہور چیمبر آف کامرس کے ڈاکٹر صاحب صدر بھی رہ چکے ہیں, اور ان کو خود بزنس مین بھی ہیں, ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے. یہ چیزیں نہیں ہیں کہ جی گورنمنٹ کو ان چیزوں کا نہیں اندازہ کہ اتنے ہائی ٹیرف پہ اور بجلی دیں گے تو صنعتی پہیہ کیسے چلے گا. اور اگر یہ ایف بی آر کے بھی ٹارگیٹس انہوں نے بڑھا دیے ہیں, چلیں وہ بڑھا دیے ہیں, جو اس طریقے سے جو ٹیکس نہیں دے رہا, جو بلیک شیپ ہے, ان سے آپ ٹیکس وصول کریں. آپ نے اب ہر فیکٹریوں میں اگر ملوں میں چھاپے مارے ہیں تو اس سے ہراسمنٹ بھی پھیلے گی, اور جو انویسٹر ہے وہ اپنی توجہ پاکستان سے ہٹا کے بیرون ملک کر لے گا. تو انویسٹر کے لیے ڈاکٹر صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جو آج پاکستان میں اگر وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں کر رہا ہے, پاکستانی ہے, وہ دوسرے ملک میں بھی جا سکتا ہے. اور یہ چیزیں ہیں جس پہ برج کا کردار ادا کرنے کی اشد ضرورت ہے حکومت کو. اور اگر یہ کام نہیں کیا جائے گا تو ڈاکٹر صاحب 2025 میں پاکستان کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی ٹیک اوور کی پوزیشن میں جائے گی, یعنی بوم کی طرف جانی شروع ہو جائے گی. اس کے لیے ضروری یہی سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمتیں ڈاکٹر صاحب کم کی جائیں. بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی تو روزگار بھی ملے گا, فیکٹریاں کھلیں گی, فیکٹریوں کا پہیہ چلے گا, اور ہماری ایکسپورٹ بھی ڈاکٹر صاحب بڑھے گی. ورنہ جو اس ٹائم پوزیشن بنی ہوئی ہے, فیکٹریاں بند ہیں, ان میں بد اعتمادی پھیلتی جا رہی ہے, اور یہ حالیہ چھاپوں کی وجہ سے. اور یہ جو اس میں ایپٹما کی طرف سے بھی ایک ڈاکٹر صاحب چند روز قبل ایک پریس کانفرنس کی گئی, انہوں نے بھی اس پر بھرپور اپنے کنسرن شو کیے, احتجاج کیا. انہوں نے کہا جی ایف بی آر کو چاہیے ایپٹما سے رابطہ کرے, یعنی جو کنسرن اتھارٹیز ہیں اس سے رابطہ کرنا چاہیے. جو ٹیکس نہیں دے رہا یا جو ٹیکس چھپا رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب ان کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان نے ٹیکس کی بیس پر چلنا ہے,
अगर हम टैक्स चोरी की तरफ जाएंगे और टैक्स को बचाना चाहेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कई कंपनियों ने हायर किए हुए हैं। टैक्स तो देना हम चाहते नहीं है ना, टैक्स देते हुए तो बड़े बड़े ताजिर भी जो हैं वो बच्चों वाला टैक्स जो है वो देते हैं, और जो यहाँ पर पैसे वाला आदमी है वो तो टैक्स दे ही नहीं रहा। टैक्स तो वो दे रहे हैं कि जो इनकी थोड़ी सी इनकम है, 60-70 हज़ार रुपया महीने का कमा रहे हैं, वो टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, वो वैसे भी टैक्स दे रहे हैं, और वो वैसे भी टैक्स दे रहे हैं कि पानी की बोतल खरीदी तो टैक्स, सड़क पे चले तो टैक्स, कोई खाने की चीज खरीदी तो टैक्स, कुछ चाय का कप खरीद लिया तो टैक्स, रेस्टोरेंट में बैठ के तो टैक्स ही टैक्स। तुम क्या कर, वो कहाँ सैलरी, ये जो 60,000 रुपया बंदा कमा रहा है वो किधर सैलरी जो है वो जा रही, कितने को टैक्स देने हमने, मतलब कसूर क्या है? लाख रुपया भी कमाने वाले से अगर आप टैक्स ले रहे हैं तो ये ज्यादती है। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, हम तो हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं, खाने पीने की, जैसे आपने खुद क्योंकि आप खुद देख लेना, अगर लाख रुपया कमाने वाला टैक्स दे देता है तो उसने अपने घर का रेंट भी देना है, उसने बिजली के बिल भी देने हैं, उसने बच्चों को पढ़ाना भी है, उसने सारा कुछ करना है। लाख रुपए में वो भाई क्या क्या कर लेगा? ऊपर से आपको टैक्स भी देगा, ऊपर से वो फिर चलने फिरने का भी टैक्स देगा, ऊपर से वो पीने का, खाने पीने का भी टैक्स देगा। तो ये तो ज्यादती वाली बात है। इतना टैक्स वो कहां से लाएगा जितनी उसकी सैलरी नहीं है? डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही इंडिकेट कर रही हैं। टैक्स तो ये तो ज्यादती वाली बात है। हाँ जी, टैक्स तो आम शहरी पाकिस्तान का दे रहा है। जो एक गरीब माचिस भी खरीदता है तो ताजिर तो चीखेंगे ना। देखें, ताजिरों का तो पूरे का पूरा भट्टा ही बिठा दिया ना। ताजिर बरादरी जो है वो उनकी मिलें बंद पड़ी हैं। यहाँ पे टेक्सटाइल मिल का देख लें क्या हाल है। कभी हमारा कपड़ा जो है वो दुनिया भर में मशहूर हुआ करता था, हमारी जो सिल्क थी उसकी दुनिया भर में ऐसी डिमांड थी। आज लोग टर्की जो है वो जाते हैं सिल्क लेने के लिए, आज इंडिया जा रहे हैं सिल्क लेने के लिए। तो ये देखें ना, पूरी साजिश के तहत जो है वो चीजें बर्बाद की जाती हैं, और ये साजिशी जो है वो टोला बाज तो नहीं आता अपनी हरकतों से। तो इनको कंट्रोल करने के लिए कोई स्ट्रैटेजीज, कोई पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, और वजीर आज़म साहब को इस पर जो है वो इन तमाम लोगों के साथ बैठ के कोई एक लाए अमल बना के इनको अकोमोडेट करना होगा, ताकि इसमें बिजली के रेट जो है वो कम हो सके, और हमारी जितनी भी मतलब चीजें बंद हो चुकी हैं, जहां पर जो मिलें वगैरह बंद हो चुकी हैं, वो दोबारा से ऑन हो जाए।